أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 اور 65 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے آیت نمبر 64 اور 65 میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک جمعے کے دن کی چھٹی تھی، یعنی کہ جمعہ مقدس دن تھا، لوگ آرام کرتے تھے۔ اور پھر یہود نے کیا کیا کہ اپنے لیے ہفتے کا دن خود مانگا، ان کے لیے لازم ہو گیا کہ 24 گھنٹے ان کے لیے مقدس ہوں گے اور یہ کوئی کاروبار نہیں کریں گے۔ نصارہ نے اپنے لیے عبادت کے لیے اتوار کا دن مقدس ٹھہرایا تھا، مانگا تھا، لیکن ہمارے دین میں اصل عبادت کا دن جمعہ ہی ہے۔ بنیاد پرست یہود آج بھی ہفتے کو کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی لائٹس بھی جمعے کی رات کو جلا لیتے ہیں، اور پھر جب جمعے کی رات کو جلا لیتے ہیں، پھر ہفتے والا دن گزر جاتا ہے جب، تو اس کے بعد وہ پھر سنڈے کو اپنی لائٹس جو ہیں اس دوبارہ سے جو ہے انہیں آن آف کرتے ہیں، ورنہ وہ اس اپنے کسی بھی کام میں جو ہے دخل اندازی نہیں کرتے اس حوالے سے۔ اب ہوا یہ کہ یہود کی ایک بستی جو پانی کے کنارے پر رہتی تھی اور ماہی گیر تھے، ہفتے کے دن ان کی چھٹی کا دن تھا، وہ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے چالاکی کی، اللہ کے حکم کو بدل دیا اور جمعے کی رات کو وہ گڑھا کھود کر ان میں جال ڈال دیتے، پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی اور جال میں پھنس جاتی اور وہ اتوار کو نکال دیتے۔ کیا کیا انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ پہلے ہم 64 کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 65 کو لیں گے ساتھ میں، تاکہ آیات کی روشنی میں اس واقعہ کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آیت نمبر 64، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ کس بات سے پھر گئے؟ یعنی آیت نمبر 63 میں ہم نے کیا پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا تھا، کیا حکم دیا تھا کہ جو یہ کتاب یعنی تورات میں نے تمہیں دی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی کہ پہاڑ کو اٹھا کے اتنی مضبوطی سے انہیں کتاب دی گئی جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ پھر گئے، وہاں سے انکاری ہو گئے، ہیلے ڈھونڈنے لگے۔ کیسے؟ اب یہاں پر دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے اعراض کیا اور اس سے کیا کیا؟ پیٹھ پھیر لی۔ اس پختہ اور اس معاہدے کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پڑھنے کا جو عہد ہوا تھا، اس سے یہ پھر گئے۔ یہ معاہدے سے پھر جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو لکھیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنا دراصل اپنے آپ کو انسانی سطح سے گرا کر
حیوانی سطح پر لے آنا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند نہیں رہتا تو اس کے پاس دوسرا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے حق مارتے ہیں، انسانوں کے خون پسینے کی کمائی چوستے ہیں، قتل و غارت گری ایسی سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے، چوری ڈاکے عام ہو جاتے ہیں، زنا کاری عام ہو جاتی ہے اور پوری زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے۔ اسی طرح سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اسلام اللہ کا فضل ہے اور قرآن اس کی رحمت ہے، یعنی تمہاری توبہ قبول کر کے فضل نہ ہوا اور پھسل جانے پر معافی کی رحمت نہ ہوتی۔ قرآن حکیم سے منہ پھیرنے کے اسباب کیا ہیں؟ پھر ایک سوال تو لکھیں ساتھ میں۔ لوگ قرآن مجید کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کیسے؟ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے ہمیں اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ پڑھ رہے ہیں، ایک عام انسان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اتنی مشکلیں یا پریشانی ہیں، کب سے میں قرآن کو پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، فائدہ تو اس سے ہو نہیں رہا، تو چلو کوئی بات نہیں ہے، اگر میں اسے چھوڑ بھی دوں گی نا تو قرآن کو چھوڑنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں یہ غلط سوچ ہے، خسارے میں پڑ جاتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے جب انسان پھرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی کہ سیدنا ابن عباس نے کہا یعنی دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 15 میں، آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو یہی خسارہ کھلم کھلا خسارہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی واضح آیات ہیں یہ۔ پھر آگے کیا ہے؟ اس خسارے کے بدلے سنیں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم نے جان لیا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تب ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین ذلیل بندر۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، ان کی یہاں پر وضاحت دیکھیں بیان ہو رہی ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ احکامات کی نافرمانی کرنے اور عہد توڑنے کی سزا کے طور پر توہین آمیز عذاب ہے۔ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر تفصیلی طور پر سورۃ الاعراف میں آئے گا اور ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 163 سے 165 میں فرمایا ہے، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب کہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں، اور ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے،
اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سبت کا قانون یہ تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص ہوگا۔ اس دن دنیا کا کوئی کام نہ یہ خود کریں گے اور نہ یہ اپنے ملازموں سے کروائیں گے۔ جو کوئی اس قانون کو توڑے گا تو وہ واجب القتل ہوگا۔ اب ایک اور بات نوٹ کریں کہ بنی اسرائیل نے سبت کے معاملے میں کیا زیادتی کی تھی۔ تو لکھیں، بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن عبادت کرنے کے بجائے تجارت کی اور اس دن کی حرمت کو پامال کیا۔ بنی اسرائیل نے حد سے تجاوز کیا۔ شکار کو ان کے لیے حرام کیا گیا تھا تو انہوں نے شکار کیا۔ پھر لکھیں کہ سبت کا قانون توڑنے پر بنی اسرائیل کو کیا سزا ملی۔ ان کی سزا کیا تھی کہ انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا۔ جب انسان جانوروں کی طرح سوچتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جانور بنا دیتے ہیں، اس کے اندر ایسی ہی خصلتیں آ جاتی ہیں۔ ہمیں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے اس آیت کی روشنی میں۔ غور و فکر یہ نہیں کہ یہ آیتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غور و فکر کے لیے نازل کی ہیں نا، بتائی ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے۔ شریعت سے انحراف انسان کو کس سطح پر لے آتا ہے، تو لکھنے کی ضرورت ہے، بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے یہاں پر بھی کہ کیا جب بھی انسان شریعت سے انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر لے آتا ہے جو کسی اخلاقی ضابطے کے پابند نہیں۔ شریعت کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس حیوانی ذلت میں ہمیں مبتلا نہ کر دے جس میں یہود اپنے اس فعل کی وجہ سے مبتلا ہوئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد بے حسی کی بیماری کیسے پیدا ہو جاتی ہے، اس پر بھی لکھیں کہ ایمان تو ہے لیکن بے حسی کیوں ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر، آخرت کو بلانے سے، سوال زیادہ کرنے سے، بحثیں زیادہ کرنے سے، تعویلیں گڑنے سے، حجتیں پیش کرنے سے، بحثیں کرنے سے یوں دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل سخت ہو جائیں تو عام انسانی باتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں میں بھی ہم کیا ہوتے ہیں، انسان سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، وہ سرکشی پر اتر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا تصور دل کو نہیں پگھلاتا، پھر دل کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوتی، پھر روح کے اندر ایک وہ ہلچل نہیں مچتی جو کہ ایک بندہ مومن کے اندر مچ جانی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہاں پر دیکھیں کیسے بندر ان کو بنایا گیا تھا۔ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کی حرمت جو ہے اسے برقرار رکھو، اس روز مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی یہ تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ گڑھے کھود کر اس میں جال اور کانٹے ڈال دیے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں جالوں میں پھنس جاتی تو اتوار کو یہ پکڑ لیتے، ٹھیک ہے، انہوں نے شارٹ کٹ اپنایا نا۔ تو بنی اسرائیل کی حیلہ سازی کے اس گناہ عظیم نے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اس کو ان لوگوں نے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیر اور ذلیل بندر بنا دیا۔ شریعت کے حامل گروہ کی گمراہی کی کیا صورت ہے، تو یہ بھی لکھیں شریعت کے حامل گروہ کی گمراہی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ عملاً اس کے خلاف تعویلوں کے ذریعے یہ ظاہر کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ جیسے یہود کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ سبت کے دن کو عبادت کے لیے محسوس رکھیں گے اور کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے اور کوئی دینوی کام نہیں کریں گے، مگر انہوں نے اس دن کا کاروبار کیا اور تعویلوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہیں۔ وہ کس کو بے وقوف بنا رہے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ کتنی غور و فکر والی باتیں ہیں نا اس میں۔ آج ان آیات کی روشنی میں بہت ضرورت ہے ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی، بہت ضرورت ہے ہمیں بھی سوچنے کی، بہت ضرورت ہے ہمیں بھی تزکیہ کرنے کی کہ ہم دین اور دنیا کے معاملات میں کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں دیکھیں کس طرح کا اور کہاں سے مال آ رہا ہے، کیا ہمارا رزق حلال ہے، اس پر بھی ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ صرف متقین نصیحت لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے۔ گھروں میں حکمت سے کام لیں، گھروں میں لڑائی سے بچیں، حلال پر راضی رہیں، اس سے گھروں میں سکون رہتا ہے۔ ہم نے خود کو دیکھنا ہے، خود تو ہم ہاتھی بھی نگل جاتے ہیں
اور جب کوئی دیندار پہ ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں کہ یہ جائزہ لیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خیلہ مل جائے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو. ہماری عزت تبھی ہے جب ہم اللہ کے حکم ماننے میں راضی ہوں گے، اس پہ لگ جائیں گے، حلال پر رہنا سیکھیں گے. آج ہمیں اپنا مقصد بھولا ہوا ہے. تو یاد رکھیں، جب کوئی کام صرف چند لوگ کرتے ہیں نا تو اللہ لوگوں کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں، لوگ بچ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک معاشرے میں اگر 2 سے 3 لوگ برا کام کر رہے ہیں، باقی لوگوں بھی کیا ہے، ان کی رسی دراز ہے، دیکھیں وہ کام کر رہے ہیں نا، بچت ہو جائے گی. لیکن جب کسی امت میں زیادہ لوگ وہی کام کرنے لگیں تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھی بھیج دیتے ہیں. جب سب مسلمان کوئی کام کرنے لگیں تو اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے. تو برائی کو دعوت نہ دیں. پھر ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی کیا دے دیتے ہیں کہ سب اگر برا کر رہے ہیں، اگر میں بھی کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. اپنے مردوں سے بڑے آرام سے بات کریں، انہیں سمجھائیں کہ نہیں، ہمیں حرام نہیں چاہیے، ہمیں سود نہیں چاہیے. جو آپ گھر میں رزق لا رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، اسے رزق حلال لے کے آئیں. اپنے اخراجات دیکھیں، کہیں فضول یا فالتو تو خرچ نہیں کر رہی. اگر میانہ روی سے خرچ کریں گی تو انشاءاللہ صبر اور شکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ہم خواتین کو بھی بہت ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی. بعض اوقات ہمارے مرد وہ کام کر جاتے ہیں کس کے لیے؟ ہم عورتوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، عورتوں کی بے ڈنگی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کو وہ بھی کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. ان میں رشوت بھی آ سکتی ہے، ان میں کئی ایسی چیزیں آ سکتی ہیں. کیوں؟ اگر وہ گھر میں چند پیسے زیادہ نہیں لے کے جائیں گے کسی موقع پہ تو گھر میں مجال ہے کہ ہماری کوئی بہن ایسی بھی ہوں کہ جو کہ کہیں کہ نہیں جی آج تو دروازہ ہی نہیں کھلے گا، تم نے آج تک مجھے دیا ہی کیا ہے. تو اللہ اکبر، غور و فکر کی بہت ضرورت ہے ہمیں یہاں پر. اب ہم دیکھیں کہ اب ہم یہود کے بارے میں ہم نے جب سے ہسٹری کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے تو شروع میں ہم نے 4 گروہوں کا ذکر ہم نے دیکھا. کون سا؟ یہود، نصرانی اور صابی. اور یعنی ہم 4 گروہوں کو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا بنی اسرائیل میں جو آ رہے تھے. پھر سے میں بول رہی ہوں، یہود، نصرانی، صابی اور مسلمان، 4 گروہوں کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ایمان صالحہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے کامیابی ملے گی. پھر اللہ نے یہود کے وعدے کا ذکر کیا. یہود مدینہ کو یاد کروایا گیا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ وعدہ کیا تھا. پھر ان کو تورات پیش کی گئی، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. کوہ طور کو ان پر معلق کر دیا گیا لیکن وہ اس سے بھی پھر گئے. اس کے بعد یہود نے عہد شکنی کی، وعدہ توڑ دیا. جب اللہ کسی قوم کو اپنی کتاب دے پھر وہ قوم کتاب الہی پر عمل کرنے کے بجائے اپنی منمانی کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر اصحاب سبت نے خیلہ سازی کی تو ان کو سزا ملی. اب تک ہم نے یہود کے 2 رویے دیکھے تھے. اب جو آنے والی ہماری آیت ہوگی، آیت نمبر 66 اور 67، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہاں پر ہم یہود کے 3 رویے کو دیکھیں گے جو کہ ان کی حجت بازی ہوگی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب یہود کو کوئی بھی حکم ملا ہے تو وہ کیا کریں؟ اس پر مانیں، بول دیں کہ آئی ایم ریڈی. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو تو حجتیں کرنی ہیں، بحثیں کرنی ہیں، طویلوں میں پڑھنا ہے، اپنی مرضی کا دین اپنانا ہے. تو امت مسلمہ کو بہت ضرورت ہے یہاں غور و فکر کرنے کی. امت مسلمہ کو بہت ضرورت ہے اپنا جائزہ لینے کی. مجھے اور آپ کو بہت ضرورت ہے قرآن کے ساتھ اپنے اس ریلیشن کو چیک کرنے کی. کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی قسم ہم بھٹک جائیں گے. خود کو بچا لیں بھٹکتے راستوں سے، خود بھی اس میں لگ جائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی جوڑ لیں. اور سب سے پہلے عمل کی بات یہ میرے اپنے لیے بھی ہے کہ نہیں، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نیتیں خالص رکھیں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے عہد مضبوط رکھیں. ہم اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں پر اگر
بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، تو آپ دل سے نیت کر لیں اللہ تعالیٰ جی آپ بڑی حکمت کے ساتھ، کیونکہ حکمتوں والے رب ہیں نا آپ، تو آپ کتنی حکمتوں کے ساتھ ہماری اصلاح کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے امت مسلمہ، تم بھی تو میرے چنے ہوئے لوگ ہو، تم پر بھی تو میں نے کتنی نعمتیں جو ہیں وہ نازل کی ہیں، عطا کی ہیں، فضیلت دی ہے تمہیں بھی، تو کیا ہے کہ ان پیاری پیاری باتوں کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ان تمام تر آیات کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوششوں میں لگ جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، غور و فکر کرنا ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے ان آیات کی روشنی میں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی یہاں پر سوال ہو، نیچے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ساتھ میں جواب بھی مل جائیں گے۔ تب تک کے لیے کیا کریں، انشاءاللہ کچھ دیر ہم یہاں رکیں گے بھی، اور جو بھی کسی سسٹر کا سوال ہوگا ضرور آپ کو اجازت ہے آپ سوال کیا کریں، اور اپنی پیاری پیاری بہنوں کو بھی دعوت دیا کریں کہ نہیں اس پیاری سی کلاس سے ضرور جڑ کے رہا کریں، ٹھیک ہے؟ اور بہت سا پیار آپ سب کے لیے، بہت سی محبت آپ کے لیے، اس نیت کے ساتھ، کیونکہ یہ نیتیں جو ہم قرآن کو کھول کے کرتے ہیں نا، یہ بڑی خاص ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ایک ایک انسان کو جو کہ اپنے اس سفر میں یہ نیتیں کرتا ہے کہ میں نے اپنے اس سفر میں قرآن کے ساتھ جڑ کے بہترین طریقے سے علم کو حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم